الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم یاد داری کہ وقت زادنے تو یاد داری کہ وقت زادنے تو ہمیں خندن بدن و تو گریان آنچ نازی کے وقت مردنے تو ہمیں گریاں شون و تو خندان معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس جمعہ کے موقع پہ ہم اپنے ایک عزیز کو کل ہی سپرد خاک کر چکے ہیں۔ عین جوانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ اچانک اموات، سڈن ڈیتھس مسلسل ہم ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ کی ایک حدیث پاک کے مطابق قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اچانک موتیں ہوں گی۔ سنتے رہتے ہیں کبھی حادثات میں اتنے افراد کی موت ہو گئی، فلاں شخص کا انتقال ہو گیا حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے، فلاں جگہ پہ اچانک اس کی موت ہوئی۔ اس قسم کی حادثاتی خبریں ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ واقعی یہ ایک نشانی ہے، یقیناً اب قیامت قریب ہے۔ اب اس سلسلے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہے، اس سلسلے میں کچھ ہم اپنے آپ کو یاد دلانے کی کوشش کریں گے۔
بڑے ہی ادب سے کہوں گا کہ آپ میں سے سبھی لوگ جتنے بھی یہاں حاضر ہیں ضرور آپ نے کئی جنازے پڑھے ہوں گے، کئی لوگوں کے، لیکن جنازہ پڑھتے ہوئے یا پڑھنے کے بعد کتنی یاد رہی ہمیں ہماری موت۔ قبرستانوں کا بھی ہم چکر لگاتے ہیں، وہاں سے بھی ہم گزرتے ہیں، قبریں دیکھ کر بھی ہم کتنا موت کو یاد کرتے ہیں۔ اس بات پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے، بار بار دھیان دینا چاہیے۔ کوئی بھی شخص جو بھی اس دنیا میں آیا اسے بہرحال واپس جانا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، مرد ہو عورت ہو، عقل مند دانا ہو یا بیوقوف ہو، راجہ مہاراجہ ہو یا کوئی عام بندہ ہو، یعنی جو بھی ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے واپس جانا ہے۔ یہاں تک کہ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی واپس جانا پڑا، انہیں بھی واپس جانا پڑا۔ باقی انسانوں کی تو بات ہی نہیں، ہماری تو بات ہی نہیں۔ جب یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہم سب کو واپس جانا ہے تو پھر ہمیں اسی زندگی کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرنی چاہیے۔ ہم کیسے تیاری کریں؟ آئے دن ہم دیکھتے ہیں، ہم میں سے اکثر سفر پہ جب روانہ ہوتا ہے، کہیں بھی جانا ہو، کئی دنوں سے تیاری شروع ہوتی ہے کہ کیا ہمارے کپڑے ہیں، نئے کپڑے سلوانے پڑیں گے یا پرانے کپڑے اگر ان میں کہیں درستی کرنے کی ضرورت ہو کی جاتی ہے، کپڑے دھوئے جاتے ہیں، انہیں استری کیا جاتا ہے، پریس کی جاتی ہے، پیسے کا بندوبست کیا جاتا ہے، ٹکٹ کا بندوبست کیا جاتا ہے، کسی اچھے ساتھی کی تلاش ہوتی ہے، یعنی بہت ساری تیاری کرنا پڑتی ہے کہیں بھی جانا ہو۔ جو چند دن کا سفر ہوتا ہے تو کیا وہ سفر جو آخری سفر ہے جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا، کیا وہ سفر ہم سے تقاضا نہیں کرتا کہ اس کی بھی تیاری کی جائے؟ کیا وہ سفر تقاضا نہیں کرتا کہ اس سفر کو دھیان میں رکھا جائے؟ اور پھر دوسری بات یہ، اس انداز سے بھی ہم سوچیں گے، جب ہمیں سفر پہ جانا ہوتا ہے، کہیں بھی جانا ہوتا ہے، اگر ہم اپنے دوستوں، اپنے احباب کی کسی مجلس میں ہوں، گپ شپ چل رہی ہو، ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہو رہی ہوں، گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن گھڑی کی طرف بھی ہماری نظر ہوتی ہے کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ہم گھڑی کی طرف بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے سفر پہ جانا ہے، چلو تھوڑی دیر ہم گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہے لیکن گھڑی پہ بھی نظر ہے۔ بس یہی صورتحال ہماری بھی رہنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں معاملات ہیں، تجارت ہے، ملازمت ہے، زمینداری ہے، دوستی ہے، یہ کام بھی چلیں گے، لیکن نگاہ ہماری اس گھڑی کی طرف ہو۔ اگرچہ وہ گھڑی ہمیں بتائی نہیں گئی ہے کس وقت جانا ہے، لہذا ہر وقت ہمیں اس چیز کا کھٹکا اور خدشہ رہنا چاہیے، دغدغہ رہنا چاہیے کہ کسی بھی وقت ہمارا بلاوا آ سکتا ہے، لہذا اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے۔ ہم یہاں رہیں گے لیکن نگاہ وہاں رہے۔ جس طرح سے آپ اگر ٹرین کے ذریعے آپ کو سفر کرنا ہو
آپ پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں کھڑے، ٹرین آتی ہے، بہت سارے لوگ ہم میں سے چلے جاتے ہیں لیکن کچھ رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کی ٹرین ابھی نہیں آئی ہوتی ہے، لیکن جو بھی وہاں ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے اس پلیٹ فارم پہ نہیں رہنا ہوتا، اسے جانا ہی جانا ہے۔ وہ گاڑی آ جائے جس میں ان کی ٹکٹ ہوگی تو اس میں ان کو سوار کیا جائے گا، وہ بھی چلے جائیں گے۔ بس یہی سمجھے یہ چل چلاؤ ہے، آج ایک، آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ ہماری باری، کل ہماری باری۔ وہ جب ہمارا بھی نمبر آ جائے گا ہمیں بھی اس ٹرین میں سوار ہو جانا ہے۔ لہذا یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس لیے رکھی کہ آج کسی نہ کسی درجے میں ہمارے دل تھوڑے سے نرم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ موت جو ہوتی ہے، اس قسم کی موت، یہ دو قسم کی موتیں ہوتی ہیں۔ ایک یعنی جو سڈن ڈیتھ ہوتی ہے، ایک ڈیتھ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکسپیکٹڈ ڈیتھ، ایک ہے جو ان ایکسپیکٹڈ ہے، متوقع موت اور غیر متوقع موت۔ موت کسی کی بھی ہو، کسی بھی قسم کی ہو، وہ سب کو اپنی موت یاد دلاتی ہے، لیکن یہ جو ایکسپیکٹڈ ڈیتھ ہوتی ہے اس میں اتنا زور نہیں ہوتا ہے، وہ بھی ایک الارم ہے، لیکن یہ جو ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ ہے، اچانک موت جو ہے، غیر متوقع موت جو ہے، یہ ایک دھماکہ ہوتا ہے۔ اس سے بند جو کان ہے وہ بھی کھل جانے چاہیے، اس سے بہرے بھی جو ہے سننے چاہیے۔ اگر کوئی کتنا بھی بہرا ہو اسے بھی قوت سماعت آ جانی چاہیے اس سے کہ بھائی جوان 50-51 سال کی عمر میں کوئی بیماری نہیں، کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں، جب اسے بلاوا آ سکتا ہے اور ہمیں کیوں نہ آئے۔ بچوں کو ہم دیکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں، بوڑھوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم قبر میں اتارتے ہیں۔ لہذا یہ اموات جو ہیں بار بار ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں۔ یہی کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، سرحان مسلم پہ کہہ رہا ہے، سرو شانے ہلا ہلا کر اٹھ اے قیامت تک سونے والے، تھکا ہوں تجھ کو جگہ جگہ کر۔ یہ تو ہلانا ہی ہے، یہ ہلانا ہی ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی، ہمارے عزیز کہیں ایک وجہ سے کہیں دوسری وجہ سے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ تو ہمیں ہلا ہی جا رہا ہے کہ تیار رہو، تمہاری بھی باری ہے، تمہاری بھی باری ہے، تیار رہو۔ کس وقت باری آئے گی؟ یہ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 61 ہے، یہ دو آیات ہیں، 61 اور 62۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ یعنی اللہ، وہ قوت قاہرہ رکھنے والی ذات ہے، وہ غالب ہے، وہ پوری طاقت رکھتی ہے فوق عبادی، اپنے بندوں پر، یعنی اس کی گرفت میں ہے اس کے سارے بندے، پوری قوت قاہرہ اسے حاصل ہے، اس کی گرفت سے کوئی باہر نہیں ہے، غالب ہے وہ اپنے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور تم پر وہ بھیجتا ہے نگہبان، حفاظت کرنے والے فرشتے وہ تم پر بھیجتا ہے۔ جو بھی ہم میں ان کی حفاظت کرنے کے لیے فرشتے جو ہیں وہ مقرر ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ گویا اگر ہم زندہ ہیں تو اس میں ہمارا کمال نہیں، اس میں کوئی ہماری طاقت نہیں، یہ اللہ ہی کا کرم ہے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں اپنے فرشتوں کے ذریعے وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہیں حادثہ ہوتا ہے، 53 یا 54 آدمی اس گاڑی میں ہوتے ہیں، بھیانک حادثہ ہے، 38 یا 39 یا 40 افراد کی موت ہو جاتی ہے، وہیں اس بھیانک حادثے میں بھی 10 یا 12 لوگ بچ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہی ہے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اس نے حفاظت کے فرشتے تم پر مقرر کیے ہیں، وہ اسے وقت سے پہلے مرنے نہیں دیں گے۔ ہاں، جس وقت برابر ان کی وہ موت کا وقت جو لکھا ہے اس وقت پھر وہ اپنی حفاظت اٹھا لیتے ہیں، اس وقت پھر آپ کو لیا جائے گا قبضے میں۔
فرمایا جاتا ہے حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ تم میں سے کسی شخص کی موت کا وقت آ جاتا ہے، توفتہ رسلنا، تو اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے. ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے پھر اس وقت اسے پورا قبضے میں لیتے ہیں، اسے بھاگنے کی نہیں دیتے. جو مقرر وقت ہے اس سے پہلے وہ حفاظت کرتے ہیں اور اس وقت اس سے وہ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ بالکل بھی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے. اس طرح سے عام طور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے لیے گئے تھے اس کی روح قبض کرنے کے لیے، پھر وہ کہا جی اس کو پھر غلطی ہو گئی تھی، نہیں اس نام کا کوئی اور تھا. یہ سارے جو ہیں افسانے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے، انہیں کبھی کوئی خطا نہیں ہوتی، وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. جس کا وقت مقرر ہوگا، جس کو لانے کے لیے وہ جائیں گے اسی کو لے جائیں گے، کسی اور کو نہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ. اب اگر یہیں پہ بات ختم ہو جاتی کہ انہیں موت آ جاتی ہے تو موت آ گئی تو بس ختم، دی اینڈ. آپ فلم دیکھتے ہیں کسی فلم ہال میں تو وہ سٹوری ختم ہو گئی، دی اینڈ وہاں لکھا جاتا ہے کہ بس ختم، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. اگر ایسا ہی ہماری زندگی بھی ہوتی ہے، اینڈ ہو جاتا تو ختم ہو جاتا، پھر کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینڈ یہاں پہ نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کی اس فلم کا اینڈ نہیں ہے. فرمایا ثم ردوا الی اللہ، پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف، پھر ان کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے. ثم ردوہ الی اللہ مولاہم الحق، وہی اللہ جو ان کا حقیقی مولا ہے، جو ان کا مولا ہے اور برحق مولا ہے، اس مولا کی طرف، اس اللہ کی طرف انہیں لوٹایا جاتا ہے. الا، خبردار، ہوشیار، سنو. الا عربی میں آتا ہے خبرداری کے لیے، یعنی دل کے کانوں سے سنو، کان کھول کر سنو. لہ الحکم، اسی کا حکم ہے، یعنی فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں. کس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اسی کے ہاتھ میں ہے. کب کس کو جانا ہے، کیسے جانا ہے، کس کو کیا ملے اور کس سے کیا چھینا جائے، یہ سب چیزیں جو ہے فیصلے کا اختیار مکمل سب اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، اور وہ حساب لینے والوں میں سے سب سے زیادہ تیز حساب لینے والا ہے، بہت جلد حساب چکانے والا ہے، اسے دیر نہیں لگتی حساب کرتے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ ایک ہی ذات ہے جو حساب لے گی انسانوں کی، اربوں انسان ہوں گے، کیسے ہوگا یہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اسرع الحاسبین، وہ جانتا ہے، اسے صرف لفظ کن کہنا ہے تو آنے واحد میں اربوں انسانوں کا حساب کتاب چکا لیا جائے گا، کوئی غلطی نہیں ہوگی. یہ بہت بڑی حقیقت ہے. اس بہت بڑی حقیقت کو ہم اپنی آنکھوں سے اوجھل رکھتے ہیں، دور رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں یاد ہی نہ رہے. حالانکہ یاد رکھنے کی سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ موت ہے. احمق بنے ہوئے، بیوقوف بنے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم آنکھیں بند کریں گے تو موت نہیں آئے گی. بہت پہلے ایک قصہ پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا. مائل خیر آبادی نے اپنی ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے بیوقوف کی تلاش، اسے کچھ اور لوگوں نے اپنے حساب سے لکھا ہے. کہا جاتا ہے کہ ہارون رشید کے دربار میں آیا کرتا تھا بہلول. انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی آئیں گے انہیں اجازت دے دینا. کہا بہلول ایک دفعہ ان کے دربار میں آیا تو ہارون رشید نے اس سے کہا کہ ان کے ہاتھ میں اس کا ایک چھڑی تھی، وہ بہلول کے ہاتھ میں تھما دی. کہا بہلول
جو تمہیں اپنے سے زیادہ بے وقوف نظر آئے اس کے ہاتھ میں یہ چھڑی تھما دینا۔ اس نے کہا ٹھیک، یہ ایک قسم کا طنز تھا کہ تم بے وقوف ہو، لیکن تم سے بڑا جو بے وقوف ہے اس کے ہاتھ میں یہ تھما دینا۔ کا ایک عرصہ ہوا تو بہلول سنتا ہے کہ ہارون رشید کچھ بیمار ہے، حاضر ہو جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ بیمار تھے اور آخری وقت تھا ان کا۔ کیا بات ہے؟ کہا بس سفر پہ جانا ہے۔ تو بہلول نے کہا پھر کیا خوف ہے، سفر پہ جانا ہوگا تو ہم پہلے ہی آگے بھیج دیتے ہیں وغیرہ، راشن وغیرہ، اور آپ کی جو حفاظت کے لیے لوگ ہیں، آپ کی جو باڈی گارڈ ہیں، باقی لوگ ہیں، ہم بھیج دیں گے۔ کہا بیوقوف ہو نا تم، اس لیے میں کہتا ہوں تم بیوقوف ہو، یہ ایسا سفر ہے کہ وہاں کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ کہا چلو پھر ایسا کرنا، جلدی واپس آ جانا۔ کہا ارے بیوقوف، وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، یہ آخرت کا سفر ایسا سفر ہے کہ جو بھی گیا واپس آتا ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے جاتا ہے۔ کچھ اور باتیں کی تو اس نے جواب دیا، تو اس نے کہا اچھا ایسا ہے کہ کوئی واپس بھی نہیں آ سکتا، کوئی ساتھ بھی نہیں جاتا، تو پھر ایک کام کریں، تو یہ چھڑی جو ہے یہ پھر آپ لے لیں۔ کہا واقعی اگر مجھ سے بھی کوئی بڑا بیوقوف تھا یا ہے وہ آپ ہیں، کہ آپ کو معلوم تھا کہ اس سفر پہ جانا ہے اور اس سفر پہ اپنے بچے ساتھ نہیں ہوں گے، اپنا مال ساتھ نہیں ہوگا، کوئی چیز ساتھ نہیں ہوگی، تو پھر اس سفر کے لیے جو چیزیں لگتی ہیں ان کو تیار کرنا تھا۔ لہذا پھر سب سے بڑے بیوقوف، مجھ سے بھی زیادہ بیوقوف پھر آپ ہیں۔ جب یہ یقینی ہے کہ جانا ہے، کیوں ہم اپنے آپ کو بھی خود بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ دھوکہ کیوں اپنے آپ کو دیتے ہیں؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم جائیں تو اس انداز سے جائیں۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، یاد داری کہ وقت زادنے تو، کیا تجھے یاد ہے کہ تیرے پیدا ہونے کے وقت جب تو پیدا ہوا تھا، ہمیں خنداں بدن و تو گریاں، کہ سارے ہنس رہے تھے، مبارک بادیاں چل رہی تھی، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھی، سارے ہنس رہے تھے، و تو گریاں، اور تو رو رہا تھا۔ کیا تجھے یاد ہے کہ جس وقت تو پیدا ہوا تھا تو روتا ہوا آیا تھا اس دنیا میں، مگر سارے لوگ وہ ہنس رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے ایک دوسرے کو، مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے۔ یہ تجھے یاد ہے؟ چنازی کے وقت مردنے تو، اب تو ایسا کر کہ ایسی زندگی بسر کر، اس انداز سے جینا جی، اس انداز سے تو اپنی زندگی بسر کر، ہمیں گریا شون و تو خندان، کہ سارے لوگ روئیں اور تو ہنسے، تو ہنستا رہے۔ یعنی ایسی زندگی بسر کر، اپنی زندگی کو ایسا بنا، اس قسم کے اعمال کر کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو تو سارے لوگ رو رہے ہوں اور تو ہنس رہا ہو۔ جب تو آیا تھا تو رو رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے، جب تم نکلو یہاں سے، جاؤ یہاں سے، تو ایسا کرو، اس قسم کے اعمال کرو کہ ساری دنیا روئے اور تم ہنسو۔ اس لیے کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے جو مفکرین ہیں انہوں نے کچھ چیزیں ہمیں بتائی ہیں، اس طرف ہم اپنی ذرا توجہ آج اپنی مبذول کریں گے کہ 3 کام ہمیں روزانہ کرنے ہوں گے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پتے کی بات کہی ہے، یہ آج ہم یہاں سے لے جائیں گے یہی سبق۔ کیا سبق؟ کہ 3 کام ہم میں سے ہر ایک کرے گا۔ پہلا کام معاہدہ، ایک معاہدہ ہم کریں گے۔ کیا معاہدہ؟ ہر روز صبح جس وقت ہم آنکھ کھولتے ہیں، جاگتے ہیں،
اس وقت اللہ سے ایک معاہدہ کرنا ہے، اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ تو نے نئی زندگی مجھے عطا کی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے موت ہے یہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے۔ ہم صبح جب دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا پڑھتے ہیں نا ہم، تو اس وقت ہم یہ معاہدہ کریں اللہ تو نے ہمیں نئی زندگی عطا کی ہے، آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی ہے، مجھ سے جو غفلت ہوئی ہے، میں اس کے لیے تو معافی چاہتا ہوں۔ میں آج معاہدہ کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ آج دن بھر میں کوئی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ایک کام یہ کر رہا ہے کہ میں کوئی نافرمانی تیری نہیں کروں گا، اور ساتھ ہی دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تو ہی مجھے توفیق بھی عطا کر، تیرے ہی دست قدرت میں یہ چیز ہے، تو توفیق عطا نہ کری تو مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسا پہلی چیز یہ کہ تو مجھے توفیق عطا فرما، اور یہ معاہدہ کریں ہم، پہلی چیز۔ اور دوسرا کام جو کرنا ہے وہ کرنا ہے مراقبہ۔ پہلا معاہدہ، دوسرا مراقبہ۔ مراقبہ کیا ہوا کہ یہ کام کرتے ہوئے ہم نے اپنے دل کا جائزہ لینا ہے، کیا اخلاص کے ساتھ ہم ایسا کر رہے ہیں؟ کیا صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے؟ اس میں کسی قسم کی ریاکاری تو نہیں، دکھلاوا تو نہیں، کوئی اور چیز تو شامل نہیں، بس صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ پھر ایسے کام کرتا ہو کہ والدین کی کے لیے باعث شرمندگی بنتا ہو، وہ ذلیل کرتا ہو والدین
سے بھی سلام ہوگا۔ لہذا آئیے آج ہم پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم بھی ان فرشتوں کے سلام، فرشتوں کے استقبال اور اپنے رب کے سلام کے مستحق بننے کی ہم سب کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک جتنی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کے لیے ہم اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہم سب